السلام علیکم، میں ہوں ندیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بیز پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ معجزات موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، جس کا عنوان ہے دوڑنے والا پتھر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل دا بیز پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن پریس کر لیں اور آخر پر اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چاکور پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ ان کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 ایسے معجزات کا ظہور ہوا جن کا ذکر اب ہم کرنے والے ہیں۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت اللہ کے حکم سے پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ ایک عام دستور تھا کہ وہ بالکل برہنہ حالت میں نہایا کرتے تھے یا غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسی لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوزی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اسی لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی برہنہ حالت میں غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا یا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ ہر بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی برآت یعنی بے عیبی کو ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا اور غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے، سوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی برابر پتھر کے ساتھ دوڑتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے چھوٹے بڑوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن کے اوپر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر وہ حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، واللہ ما بموسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو ان جیسے نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اسی پتھر کا دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے، میدان سینا میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان سینا میں استعمال کرتے رہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔
جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ اور تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایک ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان سینا میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اسی میدان سے باہر نکل نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان سینا میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس آب و بیابان میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من اور سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی قسم کا ایک طرح کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اس عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور پذیر ہوا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا معجزہ کچھ اس طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ میں جس پتھر کا ذکر ہوا ہے یہ وہی پتھر ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک جھولے میں رکھا کرتے تھے۔ ان معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر میں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں، بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکہ کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو کھینچ دیتے ہیں جیسے کہ مقناطیس کی مثال ہے، بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں، بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹتا ہے، اور جب خداوند قدوس نے ان پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکلتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر اور قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال ہے، نہ خلاف عقل ہے، لہذا اس معجزہ پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا اور یہ روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیوں کر خلاف عقل بات اور محال ہے۔ امید ہے آپ کو معجزات موسیٰ علیہ السلام کی یہ تیسری ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہے اور اس سے آپ کے علم اور ایمان کی روشنی میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کا بٹن پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ۔ اللہ حافظ۔